السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 4 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 6 اپریل ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مسلمانوں کے لیے 1947 اور 1857 سے بدتر حالات۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ انڈیا کے مسلمان اپنی مذہبی رسومات کے حوالے سے 1857 اور 1947 کے سالوں سے زیادہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں بالخصوص مسلم خواتین پر زور دیا کہ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف کیے جا رہے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے فیس بک پیج پر ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس ویڈیو بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتہا پسند قوتیں ہمیں دھوکہ دینا، اکسانا اور ہمارے نوجوانوں کو سڑکوں پر لانا چاہتی ہیں۔ ایسے میں حجاب کا مسئلہ بھی ہے جو کرناٹک میں مسلمانوں کے لیے ایک بڑا امتحان بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ پہلے دن سے اس معاملے کو دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پورے انڈیا میں اسلاموفوبیا کی لہر آئی ہوئی ہے، حتیٰ کہ ملک کی راجدھانی بھی اس ہوا سے محفوظ نہیں ہے۔ دہلی میں ہندو مہا پنچایت کا مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور جنوبی دہلی میں نوراتری کے بہانے گوشت کی خرید و فروخت پر پابندی اس کی مثال ہے۔ ہندو مہا پنچایت 4 FIR، لیکن اب تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ 3 اپریل کو دہلی کے براڑی میں ہندو مہا پنچایت کے حوالے سے پولیس نے اب تک کل 4 FIR درج کی ہیں۔ اس تقریب کا اہتمام بنیادی طور پر سیو انڈیا فاؤنڈیشن اور کئی دیگر ہندو تنظیموں نے کیا تھا۔ نیوز پورٹل نیوز کلک کی رپورٹ کے مطابق دہلی میں پولیس کی اجازت کے بغیر اس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس مہا پنچایت میں کھلم کھلا مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا۔ یہی نہیں، اس دوران کئی صحافیوں کے ساتھ مار پیٹ کے الزامات بھی لگے۔ کچھ حلقوں کی جانب سے اس میں دہلی پولیس کے کردار پر بھی سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے اسٹیج پر بغیر اجازت کے کئی گھنٹے پروگرام کیسے چلتا رہا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نفرت انگیز تقاریر کے کتنے پرانے ملزم یہاں آئے اور ایک بار پھر مذہبی جنون کی بات کی اور وہ آسانی سے کیسے چلے گئے۔ واقعے کے 2 دن گزرنے کے باوجود صرف FIR درج ہوئی ہے، ابھی تک کوئی ملزم گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ ایسے کئی سوال پولیس انتظامیہ پر اٹھ رہے ہیں۔ ہندو مہا پنچایت معاملے میں اب تک جو کل 4 FIR درج کی گئی ہیں، ان میں پہلی FIR منتظمین اور ان کی اشتعال انگیز تقاریر کے خلاف درج کی گئی۔ دوسری FIR نیوز لانڈری کے خاتون صحافی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور حملے سے متعلق ہے۔ تیسری FIR ایک آزاد صحافی پر حملے سے متعلق ہے اور چوتھی FIR مختلف ٹویٹر ہینڈلز کے ذریعے اشتعال انگیز پوسٹ کرنے سے متعلق ہے۔ خبر رساں ایجنسی بھاشا کے مطابق پیر کی شام کو آخری چوتھی FIR کے بارے میں دہلی پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ متنازع ہندو مہا پنچایت پروگرام کے دوران صحافیوں پر حملہ کیے جانے کے دعوے کے بعد فرقوں کے درمیان مبینہ طور پر خلیج پیدا کرنے اور نفرت پھیلانے کے الزام میں ایک صحافی اور نیوز پورٹل کے ٹویٹر ہینڈل کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹویٹ میں اشارہ دیا گیا کہ صحافیوں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا اور اس سے ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر پر تنازع کے درمیان BJP لیڈر کا مندروں کو مفت لاؤڈ اسپیکر دینے کا اعلان۔ مہاراشٹر نو نرمان سینا کے سربراہ راج ٹھاکرے کی جانب سے مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر پر تنازع کھڑا کرنے کے درمیان مہاراشٹر کے BJP لیڈر نے مندروں کے لیے مفت میں لاؤڈ اسپیکر فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق BJP کے سب سے امیر لیڈران میں شامل موہت کمبوج نے ٹویٹ کیا، جس کسی کو بھی مندر میں لاؤڈ اسپیکر لگانا ہے وہ ہم سے مفت میں مانگ سکتا ہے۔ غور طلب ہے کہ ممبئی میں جلد ہی BMC انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے ہی BJP اور MNS کی جانب سے ہندوتو کارڈ کھیل کر شیو سینا پر دباؤ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہیں اس معاملے پر مہاراشٹر کے وزیر داخلہ نے بھی بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماج میں پھوٹ پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی بیان بازی کی جا رہی ہے، جبکہ سماجوادی پارٹی کے لیڈر ابو عاصم اعظمی نے حال ہی میں جوس سینٹر شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جوس سینٹر میں ہنومان چالیسا بجانے کے لیے آنے والے لوگوں کا مسلمان استقبال کریں گے۔
ادھر کرناٹک میں حلال گوشت مخالف مہم کے بعد بجرنگ دل اور شری رام سینا کی قیادت میں ہندو شدت پسند تنظیموں نے اب مساجد میں لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شری رام سینا کے کنوینر پرمود میتھالک نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہندو تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ مساجد میں نصب لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگائی جائے اور صوتی آلودگی کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ شری رام سینا نے اس سلسلے میں متعلقہ حکام سے اپیل کی تھی لیکن کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق کچھ ہندو گروپس اذان کے دوران اوم نمہ شیواہ، جے شری رام، ہنومان چالیسا اور دیگر بھکتی پراتنا نشر کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ادھر دوسری جانب کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے منگل کو کہا کہ حکومت کے سامنے سب برابر ہیں اور مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کو زبردستی نہیں ہٹایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی فرد یا تنظیم کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور امن کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ اذان کے بارے میں وزیر اعلیٰ بومئی نے کہا کہ عدالت عظمیٰ اس سلسلے میں پہلے ہی حکم دے چکی ہے، جس میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ آواز کی شدت کی پیمائش کی حد مقرر ہے اور اس کے لیے ایک پیمائشی میٹر خریدنے کا بھی حکم ہے۔ وزیر اعلیٰ کرناٹک نے مزید کہا کہ یہ وہ کام ہے جو سب کو اعتماد میں لے کر کرنا ہے، اسے زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس کی جانب سے زمینی سطح پر کمیونٹی لیڈروں کے ساتھ میٹنگیں کی جا رہی ہیں اور مستقبل میں بھی ایسا ہی کیا جائے گا اور کارروائی بھی کی جائے گی۔ تریپورہ میں ملک مخالف سرگرمی کے الزام میں امام سمیت 3 نوجوان گرفتار۔ تریپورہ کے ضلع سپاہی جالہ کی ایک مقامی عدالت نے پیر کے روز ایک استاد اور ایک امام سمیت 3 نوجوانوں کو ملک مخالف سرگرمیوں کے الزام میں 3 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا ہے۔ ان کو تعزیرات ہند کی کئی دفعات کے تحت مجرمانہ سازش، حکومت ہند کے خلاف جنگ چھیڑنے اور بغاوت کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔ ان پر UAPA بھی لگایا گیا ہے۔ انہیں اب جمعرات کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ 3 نوجوانوں کو اتوار کی رات اسسٹنٹ انٹیلیجنس بیورو اور تریپورہ پولیس کی ایک ٹیم نے جاترا پور تھانے علاقے کے سونامورا سب ڈویژن کے ایک گاؤں سے ایک مشترکہ آپریشن میں گرفتار کیا تھا۔ ان کی شناخت عمران حسین 25 سال، حامد علی 38 سال اور ابو القاسم 32 سال کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ عمران حسین مقامی مسجد میں امام ہیں جبکہ حامد علی ایک کسان اور ابو القاسم استاد ہیں۔ تینوں کو کھڈے کھولا گاؤں میں ان کے گھروں سے اٹھایا گیا اور مرکزی ایجنسی کی معلومات کی بنیاد پر پوچھ تاچھ کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا۔ بھارت میں بھی سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی کے بعد اب مہاراشٹر کی حکمراں جماعت شیو سینا نے سری لنکا کے اقتصادی بحران کے حوالے سے نریندر مودی حکومت کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت بھی اسی راہ پر گامزن ہے جس پر چل کر سری لنکا اس بحران میں گرفتار ہوا اور اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو بھارت کی حالت پڑوسی ملک سے زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی نے کہا تھا کہ بھارت کی اقتصادی حالت سری لنکا سے بھی بدتر ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے لیکن وزیر اعظم نریندر مودی اس کا حل تلاش کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ صلاح و مشورہ کرنے کے بجائے مرکزی ایجنسیوں کا استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کا منہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایندھن کی بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے مرکز کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھی اس تعلق سے لوگ تبصرہ کر رہے ہیں۔ اس میں بعض لوگ ایک دوسرا زاویہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک صارف نیہا بھارتی نے لکھا کہ سری لنکا بڑا کٹر بنا جا رہا تھا، کبھی حجاب پر پابندی تو کبھی مسجد پر، آج ایسی لنکا لگی دیش میں کہ ایمرجنسی لگانی پڑی۔ مسلم ملازمین کو رمضان کے دوران مختصر چھٹی نہیں ملے گی، دہلی جل بورڈ نے سرکولر واپس لیا۔ ماہ مقدس رمضان کے دوران دہلی جل بورڈ کے مسلم ملازمین اور افسران کو شارٹ لیو یعنی 2 گھنٹے کی چھٹی نہیں دی جائے گی۔ دہلی جل بورڈ نے اس تعلق سے اپنے سابقہ جاری کردہ سرکولر کو فوری اثر سے واپس لے لیا ہے۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق اس سرکولر کو جاری کرنے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی BJP کے احتجاج کے سبب اسے واپس لے لیا گیا۔ دہلی جل بورڈ کی جانب سے جاری کردہ سرکولر میں کہا گیا تھا کہ مجاز اتھارٹی نے مسلم ملازمین کو رمضان کے دوران یعنی
3 اپریل سے 2 مئی تک روزانہ 2 گھنٹے کی مختصر چھٹی لینے کی اجازت دی ہے۔ سرکولر میں مزید کہا گیا تھا کہ ملازمین کو اپنا کام بقیہ گھنٹوں میں مکمل کرنا ہوگا اور مختصر چھٹی سے ان کا کام متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں دہلی بی جے پی کے صدر آدیش گپتا نے ٹویٹ کیا تھا کہ ایک طرف دہلی میں ہزاروں شراب ٹھیکے نوراتری کے دوران شراب پر 25% چھوٹ دے کر نشہ بانٹ رہے ہیں، وہیں دوسری جانب دہلی جل بورڈ کے ملازمین کو رمضان کے دوران نماز ادا کرنے کے لیے 2 گھنٹے کی چھٹی۔ یہ تشٹی کرن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ادھر ایک دوسری خبر میں حکومت نے منگل کو ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا میں کہا کہ اس سال حج کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ترنمول کانگریس کے ندیم الحق نے سوال کیا کہ اس بار حج کے لیے لوگوں سے دستاویزات بنائے گئے ہیں، لیکن اس پر بھی حج کو لے کر غیر یقینی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس سوال پر وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے وقفہ صفر کے دوران کہا کہ حج گزشتہ 2 برسوں سے کورونا بحران کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس بار اس سفر کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کی حکومت کو فیصلہ کرنا ہے کہ انڈیا سے کتنے عازمین حج پر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔